السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو دور کی راہ سے آتی ہیں، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو۔ کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب لوگوں کو میرے گھر آنے کی دعوت دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو خبیث پہاڑ پر چڑھ کر جہاں کے لوگوں کو ندا کر دی کہ بیت اللہ کا حج کرو۔ جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا انہوں نے اپنے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں سے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، چنانچہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ عز و جل نے تم پر حج فرض کیا تو حج کرو۔ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے، یعنی جب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں گے تو لوگ آپ کے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو دور کی راہ سے آتی ہیں اور کثیر سفر کرنے کی وجہ سے دبلی ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں حج کے لیے پیدل آنے والوں کا پہلے ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیدل حج کرنا بہت فضیلت کا باعث ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں مکہ مکرمہ سے پیدل حج کرنے کے 2 فضائل بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکے سے پیدل حج شروع کیا حتیٰ کہ حج مکمل کر کے مکہ لوٹ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں لکھے گا۔ عرض کی گئی حرم کی نیکیاں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکیاں۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار ہو کر حج کرنے والے کے لیے ہر اس قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں ہیں جو اس کی سواری چلے، اور پیدل حج کرنے والے کے لیے ہر قدم کے بدلے حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں ہیں۔
کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی نیکیاں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں۔ اس سے پہلی آیات میں حج کرنے کا حکم دیا گیا اور اب اس حکم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں تاکہ وہ حج کر کے اپنے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے وہ فوائد حاصل کریں جو اس عبادت کے ساتھ خاص ہیں، دوسری عبادت میں نہیں پائے جاتے۔ حج کرنے والے کو دینی فوائد تو یہ حاصل ہوتا ہے، دینی فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور حج کے دوران کوئی فحش کلام کیا نہ فسق کیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ حج کے دنوں میں لوگ تجارت کر کے مالی نفع بھی حاصل کرتے ہیں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کو جو بے زبان مویشیوں، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کے ذریعے رزق دیا، انہیں ذبح کرتے وقت وہ ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کو جو بے زبان مویشیوں، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ سے رزق دیا، اس نعمت پر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کریں اور اس کی پاکی بیان کریں۔ معلوم دنوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک، ان سے ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ نمبر 2، معلوم دنوں سے قربانی کے دن مراد ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اور تو تم ان سے کھاؤ، دور جاہلیت میں کفار حج کے موقع پر جو جانور ذبح کرتے تھے ان کا گوشت خود نہیں کھاتے تھے۔ اس آیت میں ان کا رد کیا گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم حج کے دنوں میں جو جانور ذبح کرو گا، حج کے دنوں میں جو جانور ذبح کرو اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ یہاں آیت کی مناسبت سے حرم میں کی جانے والی قربانی سے متعلق 4 شرعی مسائل بیان ہوں گے۔ نمبر 1، ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے حرم کو لے جایا جائے۔ یہ 3 قسم کے جانور ہیں۔ ایک بکری، اس میں بھیڑ اور دمبا بھی داخل ہے۔ 2 گائے بھینس بھی اس میں شمار ہے۔ 3 اونٹ۔ 2 قربانی کے جانور میں جو شرطیں ہیں وہ ہدی کے جانور میں بھی ہیں، مثلا اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی، مگر بھیڑ اور دمبا 6 مہینے کا۔ اگر سال بھر والی بکری کہیں مثل ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اور اونٹ گائے میں یہاں بھی 7 آدمیوں کی شرکت ہو سکتی ہے۔ ہدی یعنی قربانی کے لیے حرم میں لے جایا جانے والا جانور اگر حج قران یا تمتع کی قربانی کا ہو تو قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت میں سے کچھ کھا لینا بہتر ہے۔ اسی طرح اگر قربانی نفلی ہو اور جانور حرم میں پہنچ گیا ہو تو اس کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، البتہ اگر جانور حرم میں نہ پہنچا تو اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا، بلکہ اب وہ فقراء کا حق ہے۔ اگر وہ جانور حج قران، تمتع اور نفلی قربانی کے علاوہ کسی اور جیسے
کفارے کی قربانی کے لیے ہو تو اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا، اور جس قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا خود کھا سکتا ہے وہ مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے، اور جس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا وہ نہ مالداروں کو کھلا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کھال وغیرہ سے نفع لے سکتا ہے۔ ہدی کا گوشت حرم کے مسکینوں کو دینا بہتر ہے، اس کی نکیل اور جھول کو خیرات کر دیں، اور قصاب کو اس کے گوشت میں سے کچھ نہ دیں۔ ہاں اگر اسے صدقے کے طور پر کچھ گوشت دیں تو اس میں حرج نہیں۔ حدیث سے متعلق مزید شرعی مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ 6 سے ہدی کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ ارشاد فرمایا کہ پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں، مونچھیں کتروائیں، ناخن تراشیں، بغلوں اور زیر ناف کے بال دور کریں، اور جو منتیں انہوں نے مانی ہوں وہ پوری کریں، اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ اس سے طواف زیارت مراد ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بڑی عظمت و شان عطا فرمائی ہے کہ کوئی ظالم و جابر شخص اس گھر پر قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ لوگوں کے قبضے اور ملکیت سے آزاد ہے، اور جس نے بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ جیسا کہ ابراہہ اور اس کے لشکر نے جب خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو اس کا جو حشر ہوا اس سے شاید ہی کوئی مسلمان ناواقف ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔